بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ ويتتعتع فيه وله شاق فله أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ماہر ان نیک فرشتوں کے ساتھ ہے جو سفارت کا کام سر انجام دینے والے ہیں، اور وہ شخص جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ قرآن پاک کو کہ ماہر سے مراد وہ شخص ہے جو اس کی خوب تلاوت کرتا ہے اور اس کی زبان قرآن پاک میں خوب چلتی ہے، حافظ ہو یا ناظرہ خواہ ہو، لیکن کثرت سے تلاوت کرنے والا آدمی، تو اس کو تو فرمایا کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو سفارت کا کام سر انجام دیتے ہیں، یعنی رسولوں پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آنے والے جو حضرت جبریل علیہ السلام ہیں یا اور دیگر فرشتے ہیں، وہ بہت بلند مقام کے حامل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ خاص معتمد ہیں کہ اپنے کلام اور اپنے پیغام رسانی کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ تو جو بندہ قرآن پاک کا ماہر ہے اس کو مشابہت ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ بہت زیادہ شغف اور تعلق رکھنے والا ہے، تو وہ تو بہت بلند مرتبے کا حامل ہے۔ لیکن جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے مگر اس بیچارے کو مشقت ہوتی ہے، چاہے اس وجہ سے کہ اس نے زیادہ قرآن پاک نہیں پڑھا یا اس وجہ سے کہ اس کو طبعی طور پر، جسمانی طور پر ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جس سے اس کی زبان زیادہ نہیں چلتی قرآن پاک میں، تو فرمایا کہ یہ بندہ بھی اس خیال سے کہ میرے سے قرآن پاک پڑھا نہیں جا رہا اس کو چھوڑے نہیں، بلکہ اس کو پڑھتا رہے، اور اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام ہے کہ اس کے پڑھنے پر تو اس کو اجر ملے گا ہی ملے گا، کہ جو لفظ پڑھ رہا ہے قرآن پاک کا، تلاوت کر رہا ہے، اس پر تو اجر ملے گا، لیکن اللہ کی عنایت دیکھیے اور اس کا کرم دیکھیے کہ اس کے اٹکنے پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ حالانکہ ویسے دیکھا جائے تو عام دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو کام آپ ٹھیک کر کے لائیں گے اس کا تو آپ کو معاوضہ ملے گا، لیکن جس کام میں آپ نے تاخیر کر دی تو تاخیر کا معاوضہ نہیں دیا جاتا، یا جس کام کے کرنے میں آپ کو مشقت اٹھانا پڑی، تکلیف اٹھانا پڑی، تو اس کا کوئی الگ سے معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ درگزر کر دیا جائے، مواخذہ نہ کیا جائے، پوچھ گچھ نہ کی جائے، لیکن اللہ کے ہاں قرآن پاک پر عطا کا جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے اور رحیمانہ کریمانہ ہے، کہ فرمایا کہ پڑھنے پر تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو مشقت ہو رہی ہے، تکلیف اٹھانا پڑ رہی ہے، زبان اٹک رہی ہے اور الجھن ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ اس سے اچھا ہے کہ میں نہ ہی پڑھوں، اس پر بھی اللہ کی جانب سے اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو یہ کتنی عنایت ہے کہ قرآن پاک کے اٹکنے پر بھی اللہ کی جانب سے اجر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ہر امتی پڑھے اور یہ عذر نہ کرے کہ میرے سے نہیں پڑھا جاتا یا صحیح نہیں پڑھا جاتا۔ اگر صحیح نہیں پڑھا جاتا تو صحیح کرنے کی کوشش کریں،
اس کے مخارج کی اور اس کے جو زیر زبر کی پہچان ہے وہ پیدا کریں. اور پھر بھی اگر اس میں روانی نہیں پیدا ہوتی، مشقت ہوتی ہے، تو کوئی بات نہیں، بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ مشقت اٹھانے کا بھی اللہ کے ہاں سے اجر مل جائے گا. تو قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو، بالخصوص اب جب کہ رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس سے پہلے سے ابھی سے قرآن پاک کے ساتھ ایک مناسبت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.